ہمارے اوپر لعنت اور کرنے والوں پہ لعنت. عزت کی توقع نہ کرنا, یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. تمہارے بیٹے کل کو شہید ہوں گے نا, اسی NG جتیاں لاوان گے. ہیومن رائٹ وائلیشن تو آپ نے کی اسٹیٹ کے ساتھ. انصاف دینا ہی کافی نہیں ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ انصاف دیا جا رہا ہے, کہ معاملہ اب PDM اور PTI کا نہیں رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں یاسمین آفتاب علی, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج کا موضوع ہم اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں جس پہ آج بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا سویلین لوگوں کا ملٹری کورٹ ٹرائل کورٹ کر سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ قانون کے بیسک جز کو دیکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے جورسپروڈنس کا ایک پرنسپل ہے جو چاہے آپ کرمنل کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں, سول کو کر رہے ہیں, بینکنگ کو, کسی کو بھی, اس پہ اس کے پرنسپلس کا اطلاق ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ کیا پرنسپل ہے؟ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ مسٹ آلسو بی سین ٹو بی ڈن. یہ پرنسپل لے ڈاؤن ہوا تھا لارڈ ہیورٹ جو چیف جسٹس تھے UK کے. کیس تھا ریکس ورسز ساسیکس جسٹسز 1924. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر انصاف دیتے ہیں, انصاف دینا ہی کافی نہیں ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ انصاف دیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے بعض اوقات ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں, پرسیپشنز کچھ اور. ریالٹیز پیچھے چلی جاتی ہیں اگر پرسیپشن ریالٹیز کے برعکس ہو, ٹھیک ہے نا. تو جب ہمارے جج صاحبان یا دنیا کے کہیں کے بھی جج کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو لگے کہ فیئر ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی یا ایک شخص کے فیور میں زیادہ تر باتیں جا رہی ہوں. مثال کے طور پہ خان صاحب جب وہ بطور ایک ملزم سپریم کورٹ میں ان کو پیش ہونا تھا اور بار بار کہا جا رہا تھا اور وہ نہیں آ رہے تھے اور بمشکل وہ تشریف لائے, تو ان کو سپریم کورٹ کی مرسیڈیز بھیجی گئی. زرداری اور نواز شریف کو تو کبھی نہیں بھیجی گئی, ان کو تو ذرا بختر گاڑیوں میں لایا جاتا تھا, لیکن ان کے لیے مرسیڈیز گاڑی بھیجی گئی. اس کے بعد جج صاحب نے بڑی محبت سے, جیسے بچھڑی حسینہ سے بات کری جاتی ہے, گڈ ٹو سی یو. مجھے نہیں پتا کہ یہ اس طرح کا انداز جو مجرم ہیں ایلیجڈ ان سے بات کرتے ہیں ججز یا نہیں کرتے تو میں نہیں جانتی, لیکن سن کر عجیب لگا. تیسری بات, جب اگلے دن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیئر ہونا تھا تو ان کو جیل میں نہیں خدا نخواستہ رکھایا گیا, ان کو سول لائنز پولیس کے جو ریسٹ ہاؤس تھا ادھر بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اپنے پسند کے 10 ساتھی چن لیجئے جو رات کو آپ کے ساتھ رہیں. یہ بھی پہلے کبھی نہیں سنا. تو جب اس قسم کے معاملات رکھے جائیں گے, ایک سب سے بڑا کورٹ پاکستان کا ایک ایلیجڈ مجرم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گا, تو وہ چاہے کتنا ہی منصفانہ فیصلہ کیوں نہ کرے, لیکن کیا لوگوں کو وہ منصفانہ فیصلہ لگے گا؟ میں تو نہیں سمجھتی. دوسری چیز, لاہور ہائی کورٹ نے کل یعنی آج 20 تاریخ کو یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, گزشتہ کل لاہور ہائی کورٹ نے PTI اراکین کے استعفے منظور کرنے کے متعلق نوٹیفیکیشن کو کل عدم قرار دے دیا. اور جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ تحریک انصاف کے 72 پارلیمنٹیرینز, فارمر پارلیمنٹیرینز اسپیکر اسمبلی کے سامنے پیش ہو اور اسپیکر اسمبلی صاحب دوبارہ کیس سنیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ مجھے نہیں آئی. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ اگر یہی کرنا تھا سال پہلے کے کیس کا جس پہ اتنا جھگڑا شروع ہوا ہے کہ الیکشن کرواؤ, اب کرواؤ, تب کرواؤ, کورٹ میں جھگڑے, باہر جھگڑے, اسمبلی اس سے گھر جھگڑے, تو اگر یہی فیصلہ کرنا تھا تو محفوظ کیوں رکھا فیصلہ آپ نے؟ آپ پہلے دے دیتے. یہ اتنی بکواس کیوں؟ بظاہر معلوم یہ دیتا ہے کہ جو بھی فیصلہ اس وقت ہوا شاید کیونکہ خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لے گئے کہ اگر اس طریقے سے ان کی واپسی ہو جائے پارلیمنٹیرینز کا تو جھگڑا ہی نمٹ جاتا ہے. لیکن
ایک بات جو سب لوگ شاید بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معاملہ اب پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا نہیں رہا ہے. یہ 9 مئی سے پہلے کی پی ٹی آئی اور پارٹی تھی. 9 مئی کے بعد اس کی ساخت، اس کا فریم ورک، اس کا جس کو آپ کے پیرامیٹرز بدل چکے ہیں. جو باتیں لوگوں کو شاید 9 مئی سے پہلے قابل قبول ہوتی، 9 مئی کے بعد وہ قطعی قابل قبول نہیں ہے. اور یہ پی ڈی ایم کی بات تو میں بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ چھوڑیے، میں آرمی کی بات کر رہی ہوں، صاف بات کرتے ہیں. اب جناب بات یہ ہے کہ سب سے ایک جو مشکل کام ہے، جو مجھے عجیب اور افسوسناک بات لگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کا ایک اپنا پیرامیٹر ہوتا ہے جس کے اندر وہ ادارہ کام کرتا ہے. چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے. ہر ایک کے اپنے اختیارات ہیں. اگر ہم روز کوئی ادارہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کسی دوسرے ادارے کے اختیار کے دائرے میں جا کے مطلب ایک مستقل کھیل کھیلنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی بات اپنی اہمیت کھو دے گی. ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کان سے سن کے ادھر سے اس کی بات اڑا دیں گے. بھئی نہ دیتے کم میں بولنا، ہوں کی کریے کتنا سن لیں. ہماری بات پہ تو غور کوئی نہیں کر رہا کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، یا وہ لوگ بھی کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. 14 مئی کو فیصلہ ہوا کہ جی 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. کہاں ہوئے؟ نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے؟ تو ان کا یہ کہنا ہائی کورٹ کا، چلیں وہ بھی وجوہات لوگوں کو کافی حد تک پتہ ہیں کہ یہ فیصلے کیوں اور کس لیے ہو رہے ہیں، اور میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتی. لیکن کورٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اب تک کہ ان کو اس سچویشن سے خود کو ایکسٹریکیٹ کرنا ہے جہاں وہ ایسے آرڈرز دیں جن پہ تعمیل نہ ہو، اور جو اختیارات بالکل حق و حلال کے ساتھ ایک دوسرے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. اب یہ 72 پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی کے تو جو نکلے، ان کو کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی. ان سے کیا زور زبردستی کی تھی کہ آپ نکلیں اور آپ ریزائن کر جائیں؟ نہیں، یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. اور جب وہ نکل گئے تو سال بعد یہ بات آ رہی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیا ملٹری کورٹ یہ فیصلے کریں گے اور کیوں کریں؟ کیونکہ when it is not seen that justice is being given تو کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. دیکھیے یہ عام اور معمولی بات نہیں تھی کہ آپ دیکھیے اگر خان صاحب کو پکڑا گیا، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر پکڑا تو پولیس کو چاہیے تھا پکڑنا، لیکن پھر بھی جس طرح سے تیاری تھی، سب لوگ جیسے تیار بیٹھے تھے کہ خان صاحب اریسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد ہم جگہ جگہ بکھر کر اور یہ توڑ پھوڑ کریں گے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کا جانا اور ایک طریقے کی ٹیررزم ایکٹ کرنا جس میں خصوصاً آرمی کے جو بھی آفیسز یا ان کے ادارے تھے وہ شامل ہیں. فیصل آباد کا ISI کا دفتر، شہداء کی تصویریں، ان کے وہ دیکھیے. کرنل شیر خان جب یہ جنگ لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے تو 5 دن بھوکے پیاسے انہوں نے پاکستان کے لیے لڑے. جب ان کی جسد خاکی پاکستان آئی تو انڈین آرمی کے کسی شخص نے ان کی جسد خاکی میں ایک نوٹ لکھ کے رکھا. وہ نوٹ کیا تھا؟ انہوں نے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ کرنل صاحب نے کس جیداری سے لڑے اور شہادت قبول کری. یہ ہمارا دشمن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے. ہمارے اوپر لعنت اور کرنے والوں پہ لعنت جنہوں نے اس کرنل شیر خان کے مجسمے کو بھی توڑا. آپ نے ان فوجیوں کے ماں باپ کو کیا پیغام دیا جن کے بیٹے جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے لیے
کہ تمہارے بیٹے کل کو شہید ہوں گے نا اسی NG جتیاں لاواں گے، عزت کی توقع نہ کرنا۔ تو جب ہم یہ تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں، اس قسم سے ہم کرتے ہیں، اور نظر آ رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم بڑے وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ PTI کو جس قسم سے کس طرح ان کو آسانیاں میسر آتی رہی ہیں کیسز میں، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کسی کیس میں نہیں آئی۔ تو وہ تو ملٹری ٹرائل کریں گے، اور آج ہی خبر آئی کہ جو سول ڈسپنسیشنز پہ اٹیک ہوا ان کا کیس سول کورٹ کریں گے، لیکن جدھر جو لوگ شامل ہیں ملٹری ڈسپنسیشنز کے اوپر اٹیک کرنے میں یا لوگوں پہ، ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل کرے گی، چاہے ان لوگوں کا تعلق اکراس دا بورڈ کدھر سے بھی ہو، چاہے وہ اپنی صفوں سے کیوں نہ ہو کوئی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس وقت عمران صاحب اپنا ہینڈ اوور پلے کر گئے، وہ ایک چیز بھول گئے کہ آرمی اب جس طرح انہوں نے کیا یا کروایا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اینٹی ٹیررزم کورٹ کے باہر کچھ مائیں بلبلا کے رو رہی تھیں، گاڑیاں گزر رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان ہمارے بیٹوں کو نکلواؤ۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ہمارے تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، جب تک اب آرمی کو جس طرح سے اٹیک اس کے اوپر آیا ہے، وہ افورڈ نہیں کرتی کہ اس کا جواب نہ دے، اور بہت سخت طریقے سے نہ دے، ورنہ تو کل کو ہر دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے گا الٹی سیدھی حرکتیں کرنے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ آخری بات، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیومن رائٹس کا رونا رو رہی ہیں، میں ایک بات بطور ایک وکیل، ایک قانون ساز آپ کو بتا دوں، جب آپ کسی بھی کورٹ جاتے ہیں یا کسی ادارے کے پاس مدد مانگنے یا کہنے کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ ظلم ہوا، جورسپروڈنس کا دوسرا اصول، مانگنے والا، داد رسی کرنے والا مسٹ کم وتھ کلین ہینڈز، اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ یہ تھوڑی کہ آپ نے ملک میں آگ لگا دی اور جب تانوں پھڑن دی واری آئی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو گئی۔ ہیومن رائٹ وائلیشن تو آپ نے کی اسٹیٹ کے ساتھ، اور بالکل ہونا چاہیے ملٹری کورٹ میں آپ لوگوں کا ٹرائل، بالکل ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔